السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے تو ہم آج کے سبق میں موسیٰ اور خضر کے قصے کو بتاتے ہیں کہ تفسیر میں پورا قصہ کس طرح سے ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو کہا کہ نوف بکالی کعب احبار کا بیٹا کہتا ہے، ایک کعب احبار یہودی تھا، کہتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خضر سے ملنے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، بلکہ وہ موسیٰ ابن افراسیم بن یوسف تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے۔ میں نے خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا۔ سننے والوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، کسی نے پوچھا اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانے کے لیے، موسیٰ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے فرمایا، کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے کر دینی چاہیے تھی۔ وہ کہتے اللہ کو پتہ ہے، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ عالم اور کون سب سے زیادہ عالم ہے، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا کہ میں ہوں، میں سب سے زیادہ علم جانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عطاف فرمایا، یعنی ناراضگی فرمائی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کام کو، اس بات کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ تو یہ قصہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، کہ وہ دو دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی اور وہ خود ان کا خادم، اپنے خادم کو لیا، یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے، تاکہ وہ راستے میں، یہاں تک کہ وہ راستے میں ایک چٹان پر پہنچے، وہاں وہ اس چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ اس وقت وہ مچھلی زنبیل میں سے تڑپ کر نکلی اور دریا میں جا گری، اور دریا میں سرنگ کی طرح کا بنا ہوا راستہ چھوڑتی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا، اور وہ راستہ ایک طاق کی طرح دریا میں بنا رہ گیا۔ یعنی وہ پانی سے راستہ جو ہے صاف نہیں ہوا، پانی برابر نہیں ہوا، بلکہ دو حصوں میں، بیچ میں طاق کی طرح، بیچ میں خالی جگہ کی طرح سے راستہ بنا رہ گیا۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم جو یہ منظر دیکھ رہا تھا انہیں اس واقعے کی اطلاع دینا بھول گیا، اور وہ پھر سفر پر چل کھڑے ہوئے۔ دونوں نے پھر سفر شروع کر دیا۔ وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھی چلتے رہے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خادم سے کہا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو تھکن اس وقت سے شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے جانے کا ان کو حکم دیا تھا۔ یوشع نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب دیا، دیکھیے
کل جب ہم نے چٹان کے پاس دم لیا تھا، آرام کیا تھا، اس وقت مچھلی عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی، اور شیطان نے مجھے ایسا بلایا کہ اس واقعے کا ذکر میں آپ سے کرنا ہی بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی نے جو یہ سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی جگہ تو ہماری منزل مقصود تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقوش پا، اپنے پیروں کے نشانوں کو دیکھتے دیکھتے واپس اسی چٹان تک آ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا، تو خضر نے کہا، وہ خضر تھے، خضر نے کہا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں، ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ خضر نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہذا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں انشاءاللہ ضرور صبر کروں گا، اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، اور کسی معاملے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ خضر نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات بھی مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس بات کی حقیقت آپ سے بیان کروں۔ دونوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہ معاہدہ طے پانے کے بعد وہ دریا کے کنارے کنارے چل پڑے۔ ان کا گزر ایک کشتی پر ہوا۔ ایک کشتی نظر آئی، انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ کشتی والوں نے خضر کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ ابھی کشتی میں سوار ہی ہوئے تھے کہ خضر نے اپنا ہتھیار لے کر اس کشتی کا ایک پھٹا جو تھا وہ توڑ دیا، اس میں سوراخ کر دیا اور اسے عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے لیے کشتی پر بٹھا لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، کہ سب کشتی والوں کو تاکہ آپ ساری کشتی والوں کو، لوگوں کو ڈبو دیں، یہ تم نے کیا عجیب حرکت کی؟ حضرت خضر نے جواب دیا، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، اب درگزر کر دیجئے اور میرا کام مجھ پر دشوار مت بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اتنے ہی ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ سے پانی لیا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکل گئے اور ساحل پر چلنے لگے۔ راستے میں حضرت خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر موڑا اور اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارے بھائی، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا ہے۔ حضرت خضر کہنے لگے، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کام تو پہلے کام سے بھی سختر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ اگر اب میں نے کوئی اعتراض کیا، کوئی سوال کیا، تو پھر بعد میں آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھیے گا، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر پوری حجت ہو جائے گی۔ اب یہاں سے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات تم سے پوچھی تو پھر مجھے تم اپنے ساتھ مت رکھنا. اب بعد میں میری طرف سے آپ پر کوئی بھی عذر باقی نہیں رہے گا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. پھر وہ دونوں دوبارہ چلنے لگے، چل پڑے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، پھر وہاں پر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، گرنا چاہتی تھی، بالکل نزدیک تھا کہ گر جاتی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر سے کھڑا کر دیا اور اس دیوار کو صحیح کر دیا تاکہ گر نہ جائے. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی جرت لے سکتے تھے. یعنی بستی والوں نے ضیافت سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے. جب وہ دونوں چلتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا مانگا، بہت بھوک لگ رہی تھی، کھانا مانگا لیکن انہوں نے ان کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا. اتفاق سے انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے تو نہ ہمیں کھانا دیا اور نہ ہی انہوں نے ہماری ضیافت کی، اگر آپ چاہتے تو ان سے آپ دیوار قائم کرنے کی مزدوری لے سکتے تھے، اس مزدوری سے ہم کھانا کھا سکتے تھے. حضرت خضر کہنے لگے بس اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی، اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے بیان کرتا. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خضر کی ہمراہی کے دوران جو واقعات پیش آئے ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں جو شب و روز ہو رہا ہے وہ کیسے اور کن مصلحتوں کے تحت ہو رہا ہے اور کس طرح واقعات کی ظاہری شکل و صورت اصل حقیقت سے مختلف ہوتی ہے. کیونکہ ایک عام انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ظالموں اور نافرمانوں پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور اللہ کے فرمانبرداروں پر سختیاں اور شدائد کا ہجوم ہے، بہت زیادہ ان کے اوپر سختیاں اور شدائدیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، ظالم مسلسل ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ان کی سزا بے گناہوں کو ملتی ہے، تو ایسے واقعات سے اکثر انسان یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے. اگر اللہ موجود ہوتا اور وہ عادل و منصف ہے تو ایسے جگر خراش واقعات دنیا میں کیوں واقع پذیر ہوتے ہیں؟ ان واقعات میں ایسے ہی حالات سے پردہ اٹھایا گیا ہے. رہا اللہ کے عدل و انصاف کا معاملہ تو اگرچہ اس کا ظہور اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، تاہم عدل و انصاف کا صحیح اور مقررہ وقت روز آخرت ہے اور روز آخرت کا قیام اسی لیے ضروری ہے. اب خضر نے حضرت
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتانا شروع کیا اور فرمایا جس چیز پر تم صبر نہیں کر سکے تھے، جن کاموں کو دیکھ کر تم چپ نہیں رہ سکے، اب میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها۔ خضر نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی، چند مسکینوں کی وہ کشتی تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ان کے ملک میں ایک ایسا بادشاہ رہتا تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اس واسطے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا۔ جب بادشاہ اس کو عیبدار دیکھے گا تو اس کشتی کو نہیں لے گا۔ اس واسطے میں نے اس کو ظالم بادشاہ سے اس کشتی کو چھڑانے کے لیے، تاکہ وہ جب عیب دیکھے گا تو اس کو نہیں لے گا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا فرمائے۔ وہ لڑکا جس کو خضر نے قتل کر دیا تھا بہت ہی خوبصورت تھا، اور خضر نے کہا کہ مجھے اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا کہ یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہ لڑکا شروع سے ہی کافر تھا، اور جس وقت سے وہ پیدا ہوا تھا اس کے ماں باپ اس سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ عین ممکن تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی کافر بنا لے اور ان کے دین سے ان کو بدل دے، جو ماں باپ اللہ کے بڑے سچے اور فرما بردار تھے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس لڑکے کا کام ہی تمام کر ڈالا جائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چاہا کہ اس مقتول لڑکے کے نعم البدل کے طور پر اس کو اور نیک اولاد دے دی جائے، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوگی، والدین بھی اس سے محبت کریں گے اور وہ بھی والدین سے بہت محبت کرے گا۔ اہل تفاسیر کہتے ہیں کہ اس لڑکے کے مرنے کے بعد اس کی ماں کو حمل ہوا اور اس سے ایک بہت ہی نیک بچہ پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، بلکہ میں نے ماں باپ کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل بھی ان کو عطا کر دیا اور ان کے مقدر میں نیک اولاد لکھ دی۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، وہ یتیم تھا، ماں باپ فوت ہو چکے تھے، اور خزانہ جو تھا وہ اس دیوار کے نیچے تھا جو دیوار گر رہی تھی۔ ان کے ماں باپ ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں، جب جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ اس واسطے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس گرتی ہوئی دیوار کو صحیح کر دیا اور کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر دیوار کسی وقت گر پڑتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بدنیت لوگ جو ہیں اس پر قبضہ کر لیتے یا اٹھا کر لے جاتے، اور ان یتیموں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا۔ اب یہ بڑے ہو کر خود اپنے باپ کی دفن شدہ دولت نکال کر
اپنے استعمال میں لا سکیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ان تینوں واقعات سے دراصل مشیت الہی کے کاموں میں پوشیدہ حکمتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ کشتی والوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں کو پردیسی سمجھ کر ان سے کرایہ نہیں لیا اور کشتی میں سوار کر لیا، جس کے صلے میں حضرت خضر نے ایسا کام کیا جو بظاہر غلط معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں خضر نے ان سے بہت بڑی خیر خواہی کی اور ان کے احسان کا اس طرح بدلہ چکایا کہ انہیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی نقصان پر بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نقصان میں بھی اللہ نے ہمارے لیے کون سے اور کتنے فائدے پوشیدہ رکھے ہیں۔ دوسرا واقعہ صدمے کے لحاظ سے پہلے واقعے سے شدید ہے اور بہت سخت ہے، لیکن اس میں جو اللہ کی مصلحت پوشیدہ تھی وہ بھی منفعت کے لحاظ سے پہلے واقعے کی نسبت بہت زیادہ تھی، اور دونوں واقعات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مشکلوں پر، مصائب پر ایک مسلمان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی مشیت پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی مصیبت پر صبر کیا تھا اسی کے مطابق اللہ اس کا اجر اور نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تیسرے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کی رفاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کی اولاد کو دیا کرتا ہے۔ مرنے والا چونکہ نیک انسان تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کا مدفون خزانہ جو اس نے اپنی زندگی میں زمین کے اندر دبا دیا تھا، وہ خزانہ یا ورثہ دوسرے لوگ نہ اڑا لے جائیں اور نہ چوری ہو جائے، بلکہ ان نیک بندوں کا مال، نیک لوگوں کا مال اس کی اولاد کے ہی حصے میں آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ خضر کون تھے؟ یہ سوال مختلف لوگوں میں مختلف طرح سے رہا ہے کہ حضرت خضر کون اور کیا تھے۔ بعض علماء انہیں نبی تسلیم کرتے ہیں، بعض ان کو ولی کہتے ہیں، اور بعض ولی بھی نہیں سمجھتے بلکہ ایک فرشتہ سمجھتے ہیں جن کا شمار مدبرات امر میں ہوتا ہے۔ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا جس میں علماؤں کا بھی اختلاف ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ آپ سے زیادہ بھی علم جاننے والے ہیں، آپ کو خضر سے ملوایا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خضر سے ملوایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اور جتنا چاہے علم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین سب عالموں کا عالم ہے، اور تمام علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور سب سے بڑے علم والا اللہ رب العالمین ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔